عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے چار اہم ترین اور خبروں پر جو بہت ضروری ہیں اس پر میں روشنی ڈالنے والا ہوں اور گفتگو کرنے والا ہوں، جس میں امریکی تنظیم کی دستاویزی فلم میں فلسطینی بچوں کے قتل عام کے مناظر لانا اور پھر اس پر پابندی کی بات کرنا۔ وجہ کیا ہے اس کی تفصیلات سناؤں گا۔ اس کے علاوہ محمد علی کلیئی کی سابقہ بیوی خلیلہ نے کیا مشورہ دیا ہے، اس وقت کس دورے پر ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے راز کھولے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے مصری فوج کی امداد منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک سیلفی بنا کر کے آپ کتنا تک کما سکتے ہیں، لیکن انڈونیشیا میں ایک طالب علم سیلفیاں بیچ کر کے کروڑ پتی بن گیا، اور کیسے، میں یہ آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، دفتر میں کام چل رہا ہے، اسٹوڈیو میں ساری چیزوں کی مکمل کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، ضرور اس پر توجہ دیں۔ آئیے ناظرین گرامی بڑھتے ہیں، اور وہ ہے ایک امریکی تنظیم نے اپنی یوٹیوب پلیٹ فارم پر ایک فلم دکھائی ہے جس میں سال 2021 کے دوران قابض اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 78 فلسطینی بچوں کو جس ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا تھا اس کو دکھایا گیا۔ سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا کہ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرنے والی ایک تنظیم نے 2021 میں قابض ظالم دہشت گرد اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے والے 78 فلسطینی بچوں کے بارے میں 2 منٹ کی ویڈیو دکھائے۔ اس فلم میں ذیل کے متن میں حوالہ جات موجود تھے، اور یہ تنظیم کی جانب سے اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی مالی امداد کو روکنے کے لیے ایک مہم کے آغاز کے ساتھ تھا۔ اس مہم میں امریکی کانگریس کے اراکین سے پوچھا گیا جنہوں نے اسرائیل کو امریکیوں سے جمع کیے گئے اربوں ڈالر کے ٹیکس دینے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اسرائیل کس طرح یہ فنڈ استعمال کرتا ہے۔ تنظیم نے کانگریس کے اراکین سے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاسوں میں ویڈیو دکھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ دی ڈیفنس فار چلڈرن انٹرنیشنل فلسطین برانچ نے کہا تھا کہ سال 2000 سے لے کر اب تک غاصب ریاست نے تقریباً 2200 فلسطینی بچوں کو قتل کیا ہے۔ ناظرین گرامی یہ کوئی معمولی تنظیم نہیں ہے۔ دی ڈیفنس فار چلڈرن انٹرنیشنل سطح کی، بین الاقوامی سطح کی بہت بڑی تنظیم ہے جو بچوں کے حقوق کے سلسلے میں کام کرتی ہے۔ قابض ظالم دہشت گرد اسرائیلی حکام نے غزہ کی پٹی کے خلاف 11 روز تک جارحیت کا آغاز کیا تھا، جو 21 مئی کو اپنی جارحیت روکنے کے ساتھ ختم ہوا، اور وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جارحیت کے دوران غزہ میں تقریباً 260 فلسطینی مارے گئے، جن میں زیادہ تر بچے تھے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ناظرین گرامی وہ ویڈیو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آپ اگر دی 78 فلسطینین چلڈرن اسرائیل کلڈ ان 2021 اگر یہ یوٹیوب میں آپ لکھ کر کے ماریں گے تو ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے نیچے ساری تفصیلات دیتے ہوئے آپ کو ملے گا، اور ان بچیوں کی، معصوم بچیوں کی تصاویر بھی اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اس ویڈیو کو نکالنے کے لیے لگاتار جو ہے اس وقت عالمی سطح پر دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی حکام پوری طرح سے اس کو دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، لاکھ کھوجنے اور سرچ کرنے کے باوجود وہ ویڈیو نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ کے باوجود جو ہے اس ویڈیو کو ہٹایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ویڈیو دیگر کچھ مختلف پلیٹ فارمز پر آپ کو دریافت ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف 2 منٹ والی ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں 78 فلسطینی بچوں کے شہید ہونے کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے ظالم غاصب اسرائیل کا وہ ہیبتناک، خطرناک اور وحشتناک اور حیوانیت بھرا وہ چہرہ دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، تو کس طرح عالمی سطح پر دباؤ بنا کر کے ویڈیو ہٹانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ ویڈیو پر بہت زیادہ تبصرے ہوتے ہوتے رک گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کامیاب ہو چکا ہے اس ویڈیو کو ہٹانے میں، اور اپنا خطرناک اور کرہی چہرہ جو دنیا کے سامنے لایا گیا تھا اس پر جو ہے پردہ ڈالنے کے لیے۔ ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں محمد علی کلیئی کی سابقہ بیوی خلیلہ کا۔
جو اس وقت ایک دورے پر ہیں، اس درمیان میں وہ مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ عالم باکسنگ کی افسانوی شخصیت محمد علی کلے مرحوم کی سابقہ اہلیہ خلیلہ کاماچو علی مسلم خواتین کو مشورہ دیتی ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح کام کاج کریں اور کیسے بچوں کی تربیت کا فریضہ انجام دیں۔ یہ سب دین اسلام نے جو اصول بتائے ہیں انہیں اصولوں کو اپناتے ہوئے سر انجام دیں۔ مسلم خواتین کو زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی اصول اپنانا چاہیے، نہ کہ اسلام کے اصول اپنائیں، اس لیے کہ اسلام خواتین کو بے شمار حقوق دیتا ہے، جبکہ اسلام جو تعصب اور مردوں کی اجارہ داری سے متعلقہ نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ اسلام HISLAM سے ہے ناظرین گرامی، ایک قسم کا جو ہے آزاد زندگی گزارنے کے سلسلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، HISLAM اسلام۔ محمد علی کلے مرحوم کی سابقہ اہلیہ خلیلہ جنوبی افریقہ کے طوفانی دورے پر ہیں۔ خلیلہ نے اپنے خطاب میں کئی ایک انکشاف بھی کیے اور بتایا کہ کس طرح محمد علی کلے کی شخصیت سازی میں ان کا بھی کردار رہا ہے۔ ناظرین گرامی، خلیلہ نے جو خود ماہر کراٹیکر ہے یہ بھی انکشاف کیا کہ افسانوی مارشل آرٹ چیمپئن اور اداکار بروس لی دین اسلام میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے، لیکن اپنے کیریئر کی نقطہ عروج پر پہنچنے کے بعد 1973 میں صرف 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر ان کا انتقال نہیں ہوتا تو دین اسلام قبول کر سکتے تھے۔ بروس لی ایک بہت اہم شخصیت ہے، ایک حیرت انگیز شخصیت ہے، دنیا آج بھی ان کی کمی محسوس کرتی ہے۔ اگر وہ کم عمری میں اس دنیا سے کچھ نہ کر جاتے تو یقیناً بہت جلد وہ اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ بتایا انہوں نے اسے پسند کیا تھا۔ لیکن یہ خدا کی مرضی تھی کہ ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، ورنہ وہ دامن اسلام میں پناہ لے لیے ہوتے۔ جوہانسبرگ کے مذکورہ پروگرام میں محمد علی کلے مرحوم کی سابقہ اہلیہ نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ 10 سال کی عمر سے ہی محمد علی کلے کی شخصیت پر اثر انداز ہوئی اور دنیا باکسنگ پر چھا جانے اور ورلڈ چیمپئن بننے کا عزم و حوصلہ رکھنے والے کیسس کلے کو اپنا نام تبدیل کرنے کی طرف مائل کیا اور عملاً اس کے چند برسوں بعد اسی محمد علی کلے سے شادی کر لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد علی کلے نے اپنے باکسنگ ٹائٹل اور دیگر اعزازات یہاں تک کہ دولت و حشمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ویتنام جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی فوج میں خدمت انجام دینے سے انکار پر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے امریکی حکومت نے 1967 میں محمد علی کلے سے ان کا ہیوی ویٹ ٹائٹل واپس لے لیا اور انہیں ڈرافٹ ایویجن خاطی قرار دیا، اور اس جرم کی پاداش میں عدالت نے نہ صرف محمد علی کلے کو 5 سال قید اور 10,000 جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی، بلکہ پیشہ ورانہ باکسنگ میں حصہ لینے پر 3 سال کی پابندی عائد کر دی۔ لیکن 3 سال بعد امریکی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جس میں محمد علی کلے کو سزا سنائی گئی تھی۔ خلیلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے محمد علی کلے کو مشورہ دیا تھا کہ امریکی حکومت سے صاف طور پر کہہ دیں کہ میں ویتنام نہیں جانا چاہتا۔ بعد میں خلیلہ نے محمد علی کلے سے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی طلاق لے لیا۔ اس بارے میں وہ افسانوی باکسر کی بعض غلطیوں کو اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے محمد علی کلے کو معاف کر دیا اور فی الوقت سکون سے زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کی زندگی میں آئے سکون کا اندازہ قارئین آئندہ ماہ ان کی جاری کی جانے والی کتاب میں دیکھ سکیں گے۔ خلیلہ کے مطابق محمد علی کلے سے طلاق کے بارے میں زخموں پر مرہم رکھنے اور انہیں معاف کرنے میں کافی عرصہ لگ گیا، تب کہیں جا کر سکون مل سکا اور اپنی کہانی اپنے چاہنے والوں اور دنیا سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اپنی زندگی پاکیزہ اصولوں کے ساتھ گزارنا اہم ہے۔ انہوں نے شرکاء کو یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ کیسے ان کی ملاقات محمد علی کلے سے ہوئی۔ اس وقت خلیلہ کی عمر صرف 10 سال تھی، اسکول میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ محمد علی کی عمر اس وقت 18 برس کی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح خلیلہ کی ایک لمبے سفر کے دوران محمد علی کلے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں بیان کرنے، ان کے آنے والی کتاب کے سلسلے میں یہ ساری تفصیلات رکھنے کی وجہ سے یورپین ممالک کے اکثر اخبارات اس خبر کو سرخیوں کے ذریعے سے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اگلی خبر ہے، امریکہ کا کہنا ہے کہ مصر $130 ملین کی فوجی امداد کے لیے ضروری شرائط پر پورا نہیں اتر سکا۔ اس ہفتے کے اوائل میں ہی امریکہ اور مصر کے مابین $2.5 بلین کے ہتھیاروں کا معاہدہ طے ہوا۔ واشنگٹن نے مصر کو $130 بلین کی فوجی امداد منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے چند روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے منگل کے روز ہی مصر کو $2.5 ارب کے ہتھیاروں کی فروخت کو منظوری دی تھی۔ ان میں 12 سپر ہرکیولس C-130 ٹرانسپورٹ طیارے اور ایئر ڈیفنس راڈار سسٹم شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ مصر نے غیر ملکی فوجی امداد حاصل کرنے کے حوالے سے طے کردہ ضروری شرائط پوری نہیں کی۔ یہ مالی امداد ستمبر سے روک کر رکھی گئی ہیں۔
محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں $2.5 بلین کے ہتھیاروں کے فروخت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ان ہتھیاروں میں فوجی ٹرانسپورٹ طیارے اور راڈار سسٹم شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مصر کو $300 ملین کی امداد جاری کرنے کو منظوری دی تھی، جبکہ مزید $130 ملین کی رقم یہ کہتے ہوئے روک دی تھی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بعض مخصوص معاملات کو جنوری کے اواخر تک پورا کرنے کے بعد ہی بقیہ امداد جاری کی جائے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے امداد روکے جانے پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کا قریبی شہر ملک مانا جاتا تھا، مصر اور مرسی کی حکومت کو گرانے میں امریکہ اور دیگر کچھ عرب ممالک کا بہت بڑا کردار رہا ہے، تاکہ اپنے کٹ پتلی کو یہاں پر لا کے رکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چہرہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسی ممالک کے کٹ پتلی کی وجہ سے بھی صدر بنا ہے۔ ایسے حالات میں یہ ظاہر سے تصور کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ان کی بات مانتا ہے اس کو بہت زیادہ تعاون ملتا ہے اور امداد ملتی ہے اور مختلف قسم کے ہتھیارات بھی ملتے ہیں۔ ایسے میں مصری فوج کی امداد کو امریکہ کی جانب سے منسوخ کرنے کے بعد محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو دوستی ہے اس میں کھٹاس پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے شروعات میں بتایا کہ سیلفیاں لے کر کے ایک بچہ کس طرح کروڑ پتی بن گیا۔ جی ہاں، انڈونیشیا میں ایک طالب علم مذاق میں اپنی سیلفیوں کے مجموعے کو نان فیجیبل ٹوکنز NFTs جس کو کہا جاتا ہے اس میں تبدیل کرنے کے بعد کروڑ پتی بن گیا۔ کمپیوٹر سائنس پڑھنے والے سلطان گستاف الغزالی نے 4 سال کے عرصے میں اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے اپنی تقریباً 1000 تصاویر لے لیں اور انہیں NFT میں تبدیل کر دیا۔ NFT ایسے منفرد ڈیجیٹل آئٹمز ہیں جنہیں بلاک چین پر خریدا، بیچا اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ 22 سالہ نوجوان نے اصل میں ہر تصویر کی قیمت صرف ETH 0.00001 یعنی $3 رکھی تھی، لیکن جلدی انہوں نے کرپٹو تاجروں کی توجہ حاصل کر لی اور ان کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ اس طرح اب ان کی انفرادی تصاویر اب $10,000 سے زیادہ میں فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان الغزالی نے 10 جنوری کو ٹویٹ کی تھی، میں NFT میں اپنی تصویر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اگلے دن انہوں نے ٹویٹ کی، یقین نہیں آتا کہ لوگوں نے واقعی میری تصویر NFT خریدی ہے اور 35 تصویریں پہلے ہی دن فروخت ہو چکی ہیں۔ اس دن کے بعد ان کی 200 سے زیادہ سیلفی NFTs فروخت ہوئی اور اگلے دنوں میں ٹریڈرز نے OpenCC پلیٹ فارم پر مزید سینکڑوں سیلفیوں کو خریدا۔ سلطان الغزالی نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ موسیقہ خیز ہو سکتا ہے اگر کوئی میرا چہرہ یعنی سیلفی جمع کرے۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی سیلفی خریدنا چاہے گا، اس لیے میں نے ان کی قیمت صرف $3 رکھی تھی۔ ان کی سیلفیز اب 4 ETH $12,500 تک میں فروخت ہو رہی ہیں۔ سیلفیوں کے اس پورے مجموعے جس کا نام غزالی ایوری ڈے ہے کی قیمت تقریباً ETH 374 $1.2 ملین ہے۔ مقامی ٹیکس حکام پہلی ٹویٹر کے ذریعے ان سے رابطہ کر چکے ہیں تاکہ انہیں ٹیکس ادائیگی کی ہدایت کی جائے۔ تاہم غزالی نے دعویٰ کیا کہ ان کے والدین کو ابھی تک ان کی نئی ملنے والی دولت کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، سچ کہوں تو میں ابھی تک اپنے والدین کو بتانے کی ہمت نہیں کر پایا، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذاق میں کچھ خاص سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اس کے استعمال کے ذریعے سے کچھ نکال کر کے جو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو پھر مقدر آپ پر مہربان ہو جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو عجیب دنیا کے عجیب حالات بیان کرتی ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔